قرآن مجید میں روزے کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم پر روزوں کا یہ فرض کیا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے تھے جیسے تم پر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی یہ عبادت تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تردید ممکن نہیں۔ روزے کے بارے میں اسی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں لفظ روزہ فاسٹنگ کے تحت رائٹر لکھتے ہیں، روزہ یعنی غذا سے مکمل یا جزوی پرہیز ایک ایسا آفاقی عمل ہے جو مشرق و مغرب کی تقریباً سبھی تہذیبوں میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں روزے کے چیپٹر میں رائٹر لکھتے ہیں، خاص مقاصد کے لیے ایک اہم مقدس اوقات کے دوران میں یا ان سے قبل روزہ رکھنا دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا خاصہ ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں رائٹر چیپٹر فاسٹنگ اینڈ فاسٹ ڈیز کے تحت مضمون نگار لکھتے ہیں، روزے کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی اور اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے خوش دلی سے جسم کو ایک مقررہ مدت کے لیے تمام قدرتی غذاؤں سے محروم رکھنا روزے کے اس دستور کو دنیا کے تمام مذاہب میں بہت مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مختلف مذاہب اور قوموں میں اس کے محرکات اور اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں۔ مذہبی معلومات کی لغت تھیولوجیکل ڈکشنری بائی ریوس چارلس بک روزے کے چیپٹر میں روزے کے تحت لکھتے ہیں، کوئی آدمی مذہبی روزوں کو کتنی ہی کم اہمیت کیوں نہ دے، یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ اگر اکثر قدیم اقوام نے بھی اس مذہبی دستور کو اپنایا ہے۔ مصریوں، فونیشیوں اور آشوریوں کے ہاں بھی ایسے ہی روزے پائے جاتے ہیں جیسے یہودیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں آج جتنے مذاہب بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سب کے سب الہامی ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے علاوہ ان میں سے دو اور مذاہب یعنی یہودیت اور نصرانیت کی ابتدا خدا کے سچے پیغمبروں سے ہوئی تھی۔ رہے باقی مذاہب تو ان کے مطالعے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں آسمانی ہدایت ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یا اس کی وہ بھونڈی نکالی ہیں جسے پیش کرنے والوں نے خدائی شریعت کے رنگ ڈھنگ میں پیش کیا ہے۔ بہرحال ان سب مذاہب میں جہاں اور بہت سی عبادات پائی جاتی ہیں وہاں روزے کی عبادت بھی موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پیش نظر یہ بات ہے کہ ہم مختلف اقوام اور مختلف مذاہب میں روزے کی عبادت اور اس کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کریں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہم ہندوستان اور اس کے گرد و پیش میں پائے جانے والے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہ ہم اپنے ہمسایہ مذاہب جو ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہندوستان میں پائے جانے والے قدیم مذہب ہندو مت کو دیکھتے ہیں۔ ہندو مت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ مذہب وہ مذہب ہے جو آریاؤں نے آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے ہندوستان میں آ کر اختیار کیا۔ ہندو مت کی تعریف ہی یوں کی گئی ہے کہ یہ در حقیقت روزوں، دعوتوں اور تہواروں کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے ایک نمائندے ٹی ایم مہادیون، صدر شعبہ فلسفہ مدارس یونیورسٹی، ہندو مذہب اور ہندو سماج میں روزہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں،
ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے، بعض تہوار روزہ، جسے ہندی لینگویج میں برت کہتے ہیں، کے لیے مخصوص ہے، جو تزکیہ نفس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہر ہندو فرقے نے دعا و عبادات کے لیے کچھ دن مقرر کر لیے ہیں، جن میں اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، رات بھر جاگ کر اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم اور مشہور تہوار جو مختلف فرقوں میں رائج ہے، وکناتا ایکاوشی کا تہوار ہے، جو وشنو کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں، بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس تہوار میں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پوجا کرتے ہیں، اپنے دیوتا کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض دن ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ ان دیویوں سے دعائیں کرتی ہیں جو ایشور کی ان نسوانی صفات کا مظہر ہیں، جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوئی ہیں۔ ان دنوں کو ان کی مخصوص اہمیت کے پیش نظر برت یا روزہ یا عہد و معاہدہ کیا جاتا ہے، اور یہ روح کے تزکیے کے لیے مخصوص ہے۔ ان کا مقصد روح کو معنوی غذا پہنچانا ہے۔ مختلف تہواروں پر اس طرح سے روزہ رکھنا عوام کا طریقہ ہے۔ خواص ان مواقع پر تو روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے علاوہ اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ مثلا ہندو جوگی چلا کشی کرتے ہیں، یعنی 40 دن تک پینے اور کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جوگی اور بھی کئی روزے رکھتے ہیں، اور اپنے اس عمل کی وجہ سے عوام میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں بعض روزے ایسے بھی ہیں جو برہمنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا ہر ہندی مہینے کی 11 اور 12 تاریخ کو برہمنوں پر اکاوشی کا روزہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بعض برہمن ہندی مہینے کاتک کے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو و سنیاسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ یاترا یعنی مقدس مقامات کی زیارت کے دوران بھی روزے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں نے نئے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزے رکھنے کا رواج ہے۔ سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں ویدوں کے حوالے سے ان روزوں کی ترغیب یوں دلائی گئی ہے کہ پورے چاند کے دن، جب رات اور دن کے ملاپ کے وقت چاند طلوع ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جلد 30 پیج 25۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں قریبی عزیز یا بزرگ کی وفات پر بھی روزے رکھنے کا رواج ہے۔ اگر آدمی کی بیوی، بڑا گرو یا باپ انتقال کر جائے تو موت کے دن سے لے کر اگلے دن اسی وقت تک روزہ رکھنا چاہیے۔ گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی ہندو مذہب میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شودر کسی دودھیل گائے یا جوان بیل کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالے یا کسی کو بے وجہ گالی دے تو اس پر کفارے کے طور پر لازم ہے کہ 7 دن کے روزے رکھے۔ کھانے کے دوران اگر میزبان کو یاد آ جائے کہ اس نے مہمان کو خوش آمدید نہیں کہا تو اسے فوراً کھانا چھوڑ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ ہندوازم کے اندر یہ بھی ایک روش ہے۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کسی کی وفات یا پیدائش کی بعض صورتیں انسان کے لیے ناپاکی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ناپاکی برہمن کو لاحق ہو تو 10 دن میں خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کھتری کو لاحق ہو تو 15 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، ویش کو لاحق ہو تو 20 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور شودر کو یہ ناپاکی لاحق ہو تو 1 مہینے کے بعد ختم ہوتی ہے۔ شودر کی ناپاکی کے اس عرصے میں اگر کوئی آدمی جو پہلے ہی 2 بار جنم لے چکا ہو اس کے ہاں کھانا کھائے گا تو سخت گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کے کفارے کی صورت میں بھی روزہ رکھنے کے لیے ہندو مذہب کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ ایسا گناہگار 12 ماہ تک وید کی
समथा की तिलावत करने से या फिर 12 निस्फ महीनों के रोजे रखने से अपने गुनाह से पाक हो जाता है। गुरु या उस्ताद के साथ आदाब को मलहूज ना रखने के जुर्म कर बैठने पर भी हिंदू मजहब के अंदर कफारे के तौर पर रोजे का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर किसी ने अपने उस्ताद को बेअदबी करते हुए नाराज कर दिया तो उसे रोजा रखना होगा और उस वक्त तक खाने से परहेज करना होगा जब तक इसे मुआफी ना मिल जाए। सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, जिल्द 7, पेज 130। हिंदुओं में बाज अमूमी वाकयात से बुरा शगुन लेने का बहुत रिवाज है। उनकी मजहबी किताबों में ऐसी बदशगुनियों के असरात से बचने का तरीका भी बताया गया है और ऐसी बदशगुनियों से बचने के लिए रोजे की तालीमात दी गई हैं। अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान से कुत्ता, नेवला, सांप, मेंढक या बिल्ली गुजर जाए तो उनके लिए 3 दिन का रोजा और सफर जरूरी है। सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, जिल्द 2, पेज 184। इन सब रोजों के अलावा हिंदुओं में मन्नत और नजर के रोजे रखने का भी रिवाज है। वेदों की तिलावत के इख्तिताम पर रोजा रखने का भी रिवाज है। शुक्राने के रोजों का भी रिवाज है। चनाचे हिंदू मत के बारे में ये कहना बिल्कुल बजा है कि इस मजहब में रोजे बहुत नुमाया हैसियत रखते हैं। हिंदू मजहब में रोजों के कॉन्सेप्ट का तज़किरा करने के बाद अब हम हिंदुस्तान में पाए जाने वाले एक और मजहब जैन मत के रोजों के हवाले से गुफ्तगू करे थे। जैन मत का मुख्तसर तारुफ यह है कि इसकी इब्तदा आज से तकरीबन 2550 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हुई। महावीर इस मजहब के बानी हैं। जैन मत में यह अकीदा पाया जाता है कि राहबाना रियाजतें इंसान के बातिन की इस्लाह करती हैं। वो इन्हीं रियाजतों में रोजे को भी शामिल करते हैं। ये इस्लाह इस तरह होती है कि इनसे करमन के वो अंबार नहीं लगते। करमन जैन मत के अंदर गुनाहों से इंसान की रूह और दिल के भर जाने को कहते हैं, जो जिंदगी के जौहर को बोझल कर देते हैं। उनके नजदीक रोजा इंसानों को करमन से आजाद होने की राह पर ले जाता है। यही वजह है कि इनके सन्यासी मर्द और औरतें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तालीम, मुराकबों और इन जिस्मानी रियाजतों में मसरूफ रहते हैं, जिनमें से एक रोजा भी है। ये रियाजतें इसीलिए बनाई गई हैं कि ये रूह, जिसे जैन मजहब के अंदर जीवा कहा जाता है, ये रूह के करमन से आजाद होने के अमल को बढ़ाती चली जाए और इसे आगे आने वाली रूहानी मनाजिल की तरफ ले चले। इस मकसद के हुसूल की खातिर बहुत से राहबाना ज़ाबिते जिंदगी भर के लिए अपनाने जरूरी हैं, क्योंकि उनके बगैर इन मराहल से गुजरा नहीं जा सकता। इन रियाजतों में से एक ये भी है कि सन्यासी जब रियाजतें करते करते बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए चाहे तो रजाकाराना तौर पर अपने लिए तमर्ग रोजे का इंतखाब कर सकता है। यानी वो सन्यासी रोजा रख लेगा और अफ्तार नहीं करेगा हत्ता कि वो मर जाए। जैन धर्म में सन्यासी हजरात बाज मुकर्ररा कवायद के तहत रोजे रखते हैं और मुराकबों की बाज ऐसी मशकें करते हैं जिनके नतीजे में इंसान पर बेखुदी की ऐसी हालत तारी होती है जिसमें उसका राबिता इस दुनिया से कट जाता है और वो किसी मावराई हालत में पहुंच जाता है। उस मावराई हालत में पहुंच जाने ही को वो रूहानी मंजिलों का हसूल करार देते हैं। चुनाचे उसके लिए उन्हें रोजे की सख्त मुशक्कतें कराई जाती हैं। मौलाना सुलेमान नदवी अपनी किताब सीरतुन नबी में जैन धर्म के रोजों का तज़किरा करते हुए लिखते हैं, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब में जैनी धर्म में रोजे की सख्त शराइत है। 40 दिन तक इनके यहाँ एक रोजा होता है
گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ سیرت النبی جلد 5 پیج 242۔ ہندو مت کی طرح جین مت میں بھی سنیاسی یاترا یعنی کہ مقدس مقامات کی زیارت کے دوران میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کا دستور بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مذاہب میں مشہور تہوار وہ ہیں جو ان کے مذہب کے بانی مہاویر کی زندگی کے مختلف ایام کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا پہلا تہوار سال کے اس دن منایا جاتا ہے جس دن مہاویر عالم بالا سے بطن مادر میں منتقل ہوئے تھے۔ دوسرا تہوار ان کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ تیسرا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے دنیا سے تیاگ اختیار کیا، یعنی ترک دنیا اختیار کی اور موت کی طرف گامزن ہوئے۔ چوتھا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے الہام پا لیا تھا، اور پانچواں تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی روح نے جسم سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ ان تہواروں میں سب سے نمایاں تہوار پر پرسنا کے نام سے منسوب ہے۔ یہ تہوار بھادر اپاوا اگست ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جین مت کے بعض فرقوں میں یہ تہوار 8 دن تک اور بعض میں 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس تہوار کا چوتھا دن مہاویر کا یوم پیدائش ہے۔ اس تہوار کے موقع پر عام لوگ زاہدوں کی طرز پر روزے رکھتے ہیں، ریاضتوں کی سختیاں جھیلتے ہیں اور خانقاہوں میں اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ روحانی ترقی کی خاطر وقت گزارتے ہیں۔ وہ اس موقع پر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے اور توبہ کرتے ہیں۔ جینیوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ ان کی لڑکیاں شادی سے پہلے روزے رکھتی اور قوت اعلیٰ سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ وہ اچھے شوہر کے انتخاب اور خوشگوار زندگی کے حصول میں ان کی مدد کریں۔ اس سب کچھ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جینیوں کے ہاں بھی روزہ ایک بہت معروف چیز ہے۔ وہ اسے ایک اہم مذہبی عمل کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جینیوں کے ہاں روزے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم ہندوستان میں پائے جانے والے ایک اور مذہب جسے زوریسٹین یا پارسی مذہب کہتے ہیں، ان کے ہاں روزوں کے حوالے سے کیا اعتقادات پائے جاتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ پارسی مذہب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کے بانی زرتشت ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت زرتشت نبی کا مذہب ہے۔ اس کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح ایران میں ہوئی۔ جب مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا تو اس کے بعد پارسی ہندوستان مائیگریشن کر کے آ گئے، چند خاندان ہندوستان۔ قدیم پارسی مذہب میں اگرچہ کبھی کبھار روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر روزہ رکھنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اس مذہب کے پیروؤں کا خیال ہے کہ روح کی ترقی کے لیے جسم کو روزے کی مشقتوں میں ڈالنا درست نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے دیں۔ دوسرے مذاہب میں جو روزہ نہ کھانے پینے سے ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ روزہ گناہ نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ پارسی مذہب میں گو عام پیرووں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کا حکم ان کے ہاں موجود تھا۔ خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے تو 5 سالہ روزہ ضروری تھا۔ پارسیوں کے بارے میں ان معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدا میں روزے سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اسے ایک مذہبی عمل کے طور پر اپنائے ہوئے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں غالباً جب دوسرے مذاہب کے حوالے سے سخت روزوں کا تصور سامنے آیا تو اس کے خلاف رد عمل پیدا ہوا اور ان کے ہاں روزے مفقود ہو گئے۔ ہماری اس بات کی دلیل
ان کے ہاں مخالفت کے باوجود روزے کا موجود ہونا ہے۔ اگر ان کے مذاہب میں اصلاً اسے برائی تصور کیا جاتا تو پھر ہم اس کی یکسر نفی پاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزے کی روح فی الواقعہ یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے باز رہے، اور پارسی اسے روح کا روزہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ روزہ ان کے ہاں کبھی اپنے پورے تصور کے ساتھ رہا ہے۔ پارسیوں کے بعد اب ہم ہندوستان کے اندر پائے جانے والے ایک اور مذہب بدھ مت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بدھ مت کا روزوں ہی کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اب بدھ مت کا ایک مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ اس مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں ہوئی۔ بدھ مت کے بھکشو، جنہیں تارک الدنیا کہا جاتا ہے، ہندوستان کے بھکشو جو ہیں، بھکشو بھی ہندوؤں اور جینیوں کی طرح کچھ خاص دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بدھ مت میں جن 10 چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک ممنوع اوقات میں کھانا بھی ہے۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ بھکشوؤں کو ضرور کھانا چاہیے، لیکن دن میں صرف ایک دفعہ۔ اس کے بعد وہ دن بھر کچھ نہ کھائیں۔ ان روزوں کے علاوہ ان کے ہاں بھی ہندو مت کی طرح نئے چاند اور پورے چاند کے دنوں میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ مزید یہ کہ وہ ہر مہینے میں بھی 4 روزے رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں گناہوں کا اعتراف کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ بدھ مت میں مذہبی پیشواؤں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ہر مہینے کی 14، 15 اور 29، 30 کو جزوی روزہ رکھیں، لیکن مخلصین ان دنوں میں جزوی نہیں بلکہ مکمل روزہ رکھتے ہیں۔ تبت کے علاقے میں بدھا کے پیرووں کے ہاں 4 دن کا مسلسل روزہ رکھنے کی ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ پہلے 2 دنوں میں روزے کی شرائط قدرے نرم ہوتی ہے۔ یہ دن تیاری کے ہوتے ہیں۔ ان میں روزہ دار بڑے اخلاص سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ ان دنوں میں عبادت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور مذہبی کتابوں کا درس بھی ہوتا ہے۔ یہ اعمال رات گئے تک جاری رہتے ہیں۔ تیسرے دن روزہ سخت ہو جاتا ہے اور کسی کو تھوک تک نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عبادات اور گناہوں کا اعتراف اس روز مکمل خاموشی کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ چوتھے دن صبح سورج طلوع ہونے تک یہ روزہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بدھا کے یوم وفات سے متصل پہلے 5 روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بدھ مت کے بھکشو رکھتے ہیں، لیکن عوام بھی ان روزوں میں گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی وہ ایک نوعیت کے جزوی روزے رکھتے ہیں۔ مہایانا فرقے کے بدھوں کے ہاں یہ رواج بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اگلے جنم میں بہتر مقام پانے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ بدھ مت میں روزے کی ترغیب کے ساتھ اس کے بارے میں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ روزہ اس شخص کو پاک نہیں کر سکتا جس نے اپنے نفس پر قابو نہ پایا ہو۔ بدھ مت اگرچہ ترک دنیا کا مذہب ہے اور یہ جسم کو ایک بری چیز تصور کرتا ہے، لیکن بدھا کے ہاں روزوں کی اس تعلیم کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں حد درجہ اشتعال کو ناگوار سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک ہر چیز میں اعتدال اختیار کرنا ہی صحت مندانہ رویہ تھا۔ چنانچہ وہ حد سے متجاوزانہ زاہدانہ رسوم کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک روزوں میں بھی اعتدال ہی کا رویہ اختیار کرنا ضروری تھا۔ ہندوستان سے باہر نکل کر ہمالیہ کے اس پار اب ہم لوگ ملک چین کا سفر کرتے ہیں۔ چین کے کلاسیکی مذہب میں ہمیں روزوں کا تصور ملتا ہے۔
اس کے علاوہ کنفیوشزم اور تاؤزم، جنہیں ہم مذہب و اخلاق کے حوالے سے اصلاحی تحریکوں کا نام دے سکتے ہیں، ان میں بھی روزوں کو ایک گونا اہمیت حاصل ہے۔ چینی کلاسیکی مذہب رسوم میں ایک رسم چائی کہلاتی ہے۔ اس رسم میں قربانی سے پہلے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں آباء و اجداد کی روحوں کو قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اس قربانی سے پہلے بھی روزے رکھنے کا رواج ہے۔ ان روزوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ارواح سے بذریعہ کشف رابطہ کریں۔ اس کشف کے حصول کے لیے وہ اپنے ذہنوں کو ان ارواح کے بارے میں مختلف خیالات سے معمور کیے رکھتے ہیں۔ یہ عمل روزے کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں آباء و اجداد کی ارواح کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ عبادت سے پہلے تیاری کے طور پر 7 دن روزے رکھے جاتے اور شب بیداری کی جاتی۔ اس کے علاوہ چینیوں کے ہاں ماتمی روزوں کا تصور بھی ملتا ہے۔ یہ روزے مرنے والے آدمی کے رشتہ دار رکھتے ہیں۔ جتنا ان کا مرنے والے شخص سے قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی روزے میں سختی ہوتی ہے۔ اس روزے میں عموماً ان کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے جو روح کو نذرانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ چین میں کنفیوشزم کے پیروکار بھی ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں جن میں آباء و اجداد کی ارواح کی عبادت کی جاتی ہے۔ تاؤزم میں جسمانی روزوں کے بجائے روحانی روزوں کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اسے ان لوگوں نے دل کے روزے کا نام دے رکھا ہے۔ البتہ الہام پانے کے لیے ان کے ہاں جسمانی روزوں کا اہتمام بھی پایا جاتا ہے۔ ان روزوں کے ذریعے سے وہ ایسی یکسوئی حاصل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی اپنے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب آدمی اس کیفیت کو پا لیتا ہے تو ان کے خیال میں وہ شخص خدائی پیغام وصول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔